اس طرح ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے۔ اس طرح جب یہ سب بھون جائے گا تو اس طرح ہم پھر دوبارہ اس طرح بھونیں گے، پھر اس کو رکھیں گے۔ ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے اور آل پر کلک کیجئے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے، اور لائک بھی کریں۔ ہیلو فرینڈز، السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان فوڈ سیکرٹ۔ اگر آپ بھی ملیگٹانی سوپ بنانا چاہتے ہیں تو آج کی ریسپی آپ کے لیے۔ سب سے پہلے ڈفرینٹ فروٹس کٹ کر لیں گے۔ میں نے ڈفرینٹ بنانا لیے، آپ نے ڈفرینٹ ٹائپ کے فروٹ لینے ہیں، ان کو آپ نے کٹ کر لینا ہے۔ اس طرح آپ نے کٹ کر لینا ہے۔ تو چلتی کٹ کرتے ہیں۔ اس طرح آپ نے اچھے سے کٹ کر لینا ہے۔ یہ ایپل ہے، سیب، اس کو بھی آپ نے اچھے سے کٹنگ کر لینی ہے اس کی۔ یہ اونین لیا ہے، پیاز، اس کو ہم آپ چوپ کریں گے۔ اس طرح ہم پیاز کو چوپ کریں گے۔ چکن بوائل کریں گے۔ یہ چکن بوائل کرنی ہے ہم نے۔ یہ چکن بوائل کر لیے میں نے۔ اب ایک کڑھائی لیں گے، اس میں ہم بیسن ڈالیں گے۔ بیسن ڈالنے کے بعد ہم اس کو بیسن ڈالیں گے۔ بیسن ڈالنے کے بعد اس کو فرائی کریں گے اچھے سے۔ اس کو اچھے سے ہم فرائی کریں گے تاکہ یہ ریڈ ہو جائے، اچھا سے اس کا کلر آ جائے۔ یہ اچھے سے فرائی ہونے کے بعد اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے۔ پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم مکسچر سے مکس کر لیں گے۔ اس طرح مکسچر سے مکس کر لیں گے۔ پھر دوسری سائیڈ ہم ایک دیگچہ لیں گے، اس میں ہم آئل ڈالیں گے۔ ہم اس میں یہ ڈالڈا یا آئل ڈالیں گے۔ اس میں جو ڈفرینٹ ٹائپس کے فروٹ کٹ کیے ہیں یہ سب اس میں ڈال دیں گے۔ ویجیٹیبل جو یہ فروٹس کٹ کیے ہیں، ساتھ میں چوپ کیا ہوا پیاز بھی، یہ جتنے بھی ویجیٹیبل یا فروٹس ہے یہ سب اس میں ڈال دیں گے۔ اس کے بعد یہ چینی ڈالنی ہے، یہ شوگر ایڈ کریں گے۔ یہ ریڈ چلی پاؤڈر ڈالا ہے پہلے۔ یہ ٹرمرک پاؤڈر ہے۔ ریڈ چلی پاؤڈر کا مطلب ہے رتیاں مرچاں، ٹرمرک کا پاؤڈر کا مطلب ہے ہلدی۔ یہ ہم ایڈ کریں گے۔ اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے۔ جب یہ تھوڑا پک جائے اس میں ہم ونیگر ایڈ کریں گے۔ ونیگر کا مطلب ہے سرکہ۔ اس میں ہم اب سرکہ ایڈ کریں گے۔ پھر اس میں وہ مرغی جو بوائل کی ہوئی ہے اس کا پانی ڈال دیں گے۔ چکن کا پانی جو ہم بوائل کیا ہوا ہے، چکن بوائل کی چیز کا پانی اس میں ڈال دیں گے۔ پھر آپ نے اس میں تھوڑا اور پانی ایڈ کرنا ہے۔ اس طرح پانی ایڈ کریں۔ اس کے بعد یہ کچھ اس طرح سے کوک ہو جائے گا۔ کوک ہونے کے بعد اس طرح پھر آپ نے جو چکن بوائل کی تھی اس کو آپ نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں چوپ کر لینا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ کے سامنے چوپ کر رہے ہیں۔ پھر جو آپ نے بیسن پانی میں ہلایا تھا، مکس کیا تھا، اس کو آپ نے اس میں ڈال دینا ہے۔ اچھے سے آپ نے مکسچر کے ساتھ یہ چمچے کے ساتھ مکس کر لینا ہے۔ اس طرح آپ نے مکس کر لینا ہے۔ پھر یہ کچھ 10-15 منٹ بعد اس طرح پک جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے ایک چھاننی لینی ہے اس طرح، اور آپ نے اس کو پون لینا ہے۔ یہ ہم جلدی جلدی پون لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں۔ پھر یہ ہم پھر اور بھی پون لیں گے۔ پوننے کے بعد آپ اس طرح چمچہ ہلاتے جائیں گے۔ اس کے بعد یہ ایک کریم ہے،
اس میں ہم یہ کریم میں تھوڑا سا پانی مکس کر کے یہ ڈالا ہے ذائقے کے لیے، اور یہ کریم ہم جب یہ باؤل میں ڈالیں گے تو کریم اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی لگا لیں گے۔ تو اس طرح آپ نے کریم لگانی ہے، بہت ہی اچھا سوپ بنائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے لائک کیجئے، چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کا